جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے پھر انسان اس کو پتا ہے کہ بھائی میں کسی کی ایسی تعویل کروں کہ کل قیامت کے دن چل سکے. لوگوں کے ہمارے پاس کالز آتی ہیں کہ میں نے ایسے الفاظ سے ڈیورس دی ہے, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے لیکن فتویٰ لینا چاہ رہے. بھائی ایسا نہ ہو اللہ کی نظر میں ہو گئی ہو. دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, قیامت کے دن خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. تو اگر میرے بھائی اللہ کا خوف نہ ہو, ایک خاتون کل آئیں, کل کی بات ہے, میرے میاں نے طلاقیں دی ہیں, مکر گئے ہیں دے کے, کہ یہ اللہ کی قسم اپنی کانوں سے سنا ہے میں نے, رو بھی رہی تھی کہ مکر گیا ہے بالکل. تو میں نے کہا بھائی آپ علیحدگی اختیار کریں, خاندان ساتھ نہیں دے رہا. میں نے کہا کوئی آپ نے اپنی کانوں سے سنا ہے؟ میں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہو جھوٹ کہہ رہی ہو. اگر اپنے کانوں سے سنا ہے, یقین ہے کہ شوہر مکر گیا ہے, کہہ رہی میں چھوڑنا نہیں چاہتی شوہر کو, میرے بچے ہیں, مجھے محبت ہے. میں نے کہا بھائی اپنے کانوں سے سنا ہے آپ کے لیے رہنا جائز نہیں. ایسی صورت میں تدبیر یہ ہے کہ عدالت سے خلا لے لو. عدالتی خلا ویسے تو ٹھیک نہیں ہوتا لیکن سپورٹ تو کر دے گا نا آپ کو. تو اب اس خاتون میں اللہ کا خوف ہے نا, اوپر آواز نہیں جا رہی بھائی, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں بیان میں, ان میں آواز نہیں جا رہی. تو بھی اللہ کا خوف ہے تبھی تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا نا. تو میں ایسی خواتین کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناتا ہوں. ان کے میاں نے کیا کہہ دیا تھا, انتی علیہ کا ظہری امی. یہ الفاظ کہ تم ماں سے نہ تشبیہ دی تھی, تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے, اور ایسی طلاق کہ اب کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہ نبی کے پاس آئیں, بار بار آ رہی ہیں کہ کوئی گنجائش, میرے بچے چھوٹے, میں نہیں چاہتی اپنے شوہر کو چھوڑنا. غصے میں کہہ دیا. نبی نے کیا فرمایا, بھئی میں کوئی رخصت نہیں پاتا, میں اپنی طرف سے تو فیصلہ نہیں کروں گا. اگر وہ نہ بتاتی, کوئی گواہ تو تھا نہیں, میاں بیوی کمپرومائز کر لیتے, بھائی میں نے بولا ہے تم نے سنا, تھرڈ پرسن تو ہے نہیں کوئی سننے والا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے, ہم دونوں کی نجی زندگی ہے, اس میں ہم کسی اور کو دخل اندازی کیوں کرنے دیں. یہ ایگو کیوں لگا ہوا ہے, ایگو ہے نا. میں نے کہا تھا یار کوئی بندہ میں تنخواہ دوں گا اس کی, وہ انتظام کیوں نہیں ہوا. ایک بندہ ہو اور اس کو آدمی تنخواہ دے اور پھر اس سے پوچھے کہ یہ بار بار ایک شکایت کیوں ہے. آواز گونج رہی ہے میرے کانوں میں, دوبارہ پڑ رہی ہے آواز. کہاں پر ہے بھائی, کوئی بلائے کسی کو یار, واسف بلا کے لاؤ. تو ایگو کا کوئی تک ہی نہیں بنتا بیان میں, تک بنتا ہے ایگو کا, یہ تو نظموں میں ہوتا ہے, نعتوں میں, اور چلو اس میں ایک مقصد ہوتا ہے تھوڑی سی گونج پیدا کرنا. تو کیا بات چل رہی تھی یار, دیکھو دماغ جب گھومتا ہے نا, یہ سب چیزیں بیان میں نا ڈسٹربنس کا ذریعہ بنتی ہیں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ چل رہا تھا. میاں بیوی بند کمرے میں بیٹھ کے کمپرومائز کر لیتے, تو کیا کسی کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے؟ ان کو خوف تھا. اچھا رسم بھی زمانہ جاہلیت کی تھی, لیکن ان کو پتا تھا کہ اسلام میں اس کے خلاف ابھی تک کوئی آیت نازل ہوئی نہیں ہے. بار بار نبی کے پاس آتی, کوئی گنجائش, اور پھر بار بار آسمان کی طرف دیکھتی, وتشتکی الی اللہ, اللہ سے شکایت کرتی. پتا تھا کہ بیوی کو حلال یا حرام کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا, نبی کا نہیں ہے. یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دے کر ایک سیاسی فیصلہ تھا, ویسے 3 کتنی ہوتی ہیں, 1. ان سے سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب حضرت عمر نے حلال بیوی کو کیا کر دیا, حرام کر دیا. سیاست میں یہ کام سیاست نہیں ہے, یہ دین میں تحریف ہے. اس کو اٹ از ناٹ کالڈ سیاست, بلکہ یہ کیا ہے, تحریف. اور اگر یہ تحریف نہیں ہے تو میں اہل حدیث سے پوچھتا ہوں بھائی ویڈیو نہ بنائیں. پھر میں اہل حدیث سے پوچھتا ہوں پھر تحریف کی کیا ڈیفینیشن ہے, دین میں تحریف کہتے کس کو ہیں. تو یا تو اہل حدیث حضرات صاف طور پہ کہا کریں کہ حضرت عمر نے اسلام کو تبدیل کیا طلاق کے معاملے میں, یہ گول باتیں نہ کیا کریں کہ سیاستاً مصلحتاً, او بھائی سیاست میں حلال بیوی کو حرام کر دیا, یہ کون سی سیاست ہے, تو یہ تو اسلام کو چینج کر دیا انہوں نے.
تو سیدھا سیدھا بولا کریں حضرت عمر معاذ، جیسے شیعہ جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا حضرت عمر کو معاذ اللہ نقل کفر برا بلا کہتے ہیں کہ انہوں نے طلاق کے حکام تبدیل کیے ہیں، وہ سیدھا سیدھا برا بلا کہتے ہیں، اور ہم ان کو اہل سنت سے فوراً خارج، یہ جو صحابہ کو نہیں مانتا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اہل حدیث حضرات طلاق کے بارے میں اپنا موقف دو ٹوک بیان کریں، یا تو بولیں کہ حضرت عمر نے غلط کیا، دین میں تحریف کی، ناجائز حرام کام کیا، وہ کام کیا کہ جو نبی کو بھی جس کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ جس چیز کی اتھارٹی نبی کے پاس نہیں تھی، اہل حدیث کہیں وہ کام جو نبی نہ کر سکے وہ کس نے کر دیا؟ حضرت عمر نے، اور تمام صحابہ نے اس پہ خاموشی اختیار کر کے معاذ اللہ نقل کفر اس بدترین جرم میں حضرت عمر کا ساتھ دیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ دیں پھر، یا پھر یہ کہیں کہ یہ جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا یہ سیاسی نہیں تھا، یہ 100% دین ہی تھا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بات کو گھماتے ہیں۔ تو خیر بند کمرے میں بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز کر لیتے، بار بار آئیں نبی کے پاس کوئی گنجائش اور آسمان کی طرف دیکھتی، تو قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر میں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار طاری ہو گئے۔ دیکھو اس واقعے میں بڑے اسباق ہیں، اگر نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی نا تو اس کا مطلب ایک ہی ٹائم پہ بیوی کو حرام ہونے کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک ہی دفعہ میں آپ بیوی کو حرام کر دیتے، کیونکہ طلاق کی آیتیں تو نازل ہو چکی تھیں۔ اس کو طلاق بائن سمجھا جاتا تھا ان الفاظ کو۔ خیر ابھی میں ان دلائل میں نہیں جاتا، یہ ٹاپک طلاق ثلاث کا میں کئی دفعہ ریکارڈ میرا اس پہ 3 طلاقوں کے مسئلے پر جو میرا چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچروں میں پوری ڈیٹیل سے دلائل سے حوالوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ وہ میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، 4-5 ایپیسوڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے اس میں۔ تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ جو ہے نا بار بار آنا لجاجت کرنا، اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے جھگڑے سے، جو جھگڑا کر رہی تھی۔ وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کس سے کر رہی ہیں؟ اللہ سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان خاتون کو جو یہ اعزاز ملا نا کہ آسمان کی آیتیں وہی بن کے نازل ہو گئی نبی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کے آثار، شدید سردی میں پسینہ اور کپکپاہٹ اور جسم بوجھل ہو جانا، یہ علامتیں صحابہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ کتنا اللہ نے پروٹوکول دیا، آسمان سے آیتیں نازل کی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تمہاری آپس کی باتوں کو سنتا ہے۔ نبی اور ان صحابیہ کی جو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے کون سن رہا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ نے آیتیں نازل کی کہ جو اپنی زوجہ کو اس طرح سے اپنی ماں کے کسی جزء کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو اس سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، مائیں وہی ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے۔ لیکن یہ جملہ غلط ہے، برا جملہ ہے، اس برے جملے کی وجہ سے شوہر پہ کفارہ لازم ہوگا، بیوی حرام بولو نہیں ہوگی۔ سمجھتے ہو بات کو؟ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، جب تک کفارہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک حرام رہے گی۔ یہاں بھی اہل حدیث حضرات پتہ کیا کرتے ہیں کہ زہار، اس کو زہار کہتے ہیں، دیکھو ناجائز لفظ تھا اس لیے اللہ نے اس کو کالعدم قرار دیا کہ اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی، تو 3 طلاقیں بھی ناجائز ہیں لہذا اس سے بھی حرام نہیں ہوگی۔ اگر زہار ناجائز لفظ کالعدم ہے تو کفارے تک بھی بیوی حرام نہیں ہونی چاہیے تھے، پھر بالکل کالعدم ہونا چاہیے تھا اس کو۔ قرآن نے کیا کہا کہ جو یہ لفظ استعمال کریں گے وہ زوجہ کے قریب اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ کفارہ ادا نہ کر دیں۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کا آزاد کرنا، وہ نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھنا، وہ نہ کر سکتا ہو بوڑھا آدمی ہو تو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا۔ سمجھتے ہو بات کو؟ تو اس کفارے سے پہلے بیوی کیا ہوگی؟ حرام۔ تو یہ 1 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 10 دنوں کے لیے، 2 مہینے کے لیے بیوی جو حرام ہو رہی ہے یہ اس ناجائز جملے سے ہی ہو رہی ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہو رہا ہے؟ مرتب ہو رہا ہے۔ تو ناجائز جملے بالکل کالعدم نہیں ہوتے۔ اچھا خیر، تو
قرآن نے کیا کہا؟ واللہ یسمع تحاور. دیکھو اب یہ اتنی فضیلت ان خاتون کی کہ آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور پھر ان کے شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کفارہ ادا کرو, اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی. تو اسلام نے اس قانون کو چینج کیا کہ یہ جو زہار کا لفظ ہے یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں, یہ برے الفاظ ہیں. بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا, تو اس برے پر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہے. طلاق کے جو طریقہ ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ والے الفاظ طلاق کے ہیں. طلاق کنایا سے ہوتی ہے کبھی, اور کنائی طلاق بھی حدیث سے ثابت ہے. جیسے آپ بیوی کو کہہ دیں کہ تمہارا میرے سے تعلق ختم, طلاق کی نیت سے کہہ دیں. کنایا وہ ہوتا ہے جس میں الفاظ طلاق کے نہیں ہوتے لیکن اس میں مطلب طلاق کا بھی نکلتا ہے اور طلاق کے علاوہ کا بھی نکلتا ہے. تو ایسے الفاظ سے اگر نیت کر لی جائے نا تو طلاق ہو جاتی ہے. جیسے فارغ کا لفظ ہے, کوئی کہتے ہیں آج سے تم مجھ سے فارغ, تو فارغ کا کیا مطلب ہے بھائی, تیرا کیا مطلب فارغ؟ تو اگر وہ نیت ہوگی طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی. بعض دفعہ نیت نہیں ہوتی, قرائن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کمبخت کی طلاق ہی کی نیت تھی, ابھی ڈرامے بازی کر رہا ہے. بیوی کہہ رہی ہے مجھے فارغ کر دو, چھوڑ دو, بس اب میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں, طلاق دے دو. ٹھیک ہے تم فارغ ہو. اب یہ پکڑا جائے گا اس کلام میں. اب یہ کہے گا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی. بھائی بات طلاق کی چل رہی تھی تو اب آپ کی نیت طلاق ہی کی سمجھی جائے گی. تو یہ خود سے فیصلے نہ کرنا شروع کر دیں. یہ جب کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو مفتیوں سے پوچھیں, اور اس میں وہمی بھی نہ بنے. طلاق کے مسائل جب بھی یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہمیوں کے فون آنا, میں نے تو اس دن فارغ کل بول دیا تھا, میں نے تو اس دن آزاد بول دیا تھا, میں نے تو اس دن بول دیا تھا ٹھیک ہے بیگم تم میں کہ چلی جاؤ, تو چلی جاؤ سے بھی تو ہو جاتی ہے جی. پاگلوں والے بن پاگل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے بھائی, جب تک آپ چھوڑو گے نہیں وہ نہیں چھوٹے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق دینے سے ہوتی ہے, بلا وجہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتی. اور بعض لوگ مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اسپیڈ سے ذرا بیان کر رہا ہوں, آج کا ٹاپک نہیں ہے یہ, کہ وہ ان کو وہم ہو رہا ہے طلاق نہ زبان سے نکل جائے ہمارے نا. میرا تو وہمی نمبر پتہ نہیں 34 چل رہا ہے 35 چل رہا ہے, تو لکھ لیتا ہوں میں. ایک دفعہ سمجھا دیا بھائی نہیں ہوئی, پھر حضرت مجھے وہ وہم ہوا تھا, پھر مجھے خیال آیا, پھر مجھے یوں ہوا, تو میں نے کہا تو مجھے پاگل بنائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں میرا اپنا نام وہمی نمبر 36 کے نام سے میں نے سیو کیا. وہ وہمیوں کو زیادہ سننے سے آدمی خود پاگل ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھو, حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھو جس طبقے میں بیٹھو گے نا ویسے ہی بنو گے. صحابہ صحابی کیوں بنے؟ بولو نا, نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی, تو ان جیسا قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہیں, باتیں تو ہم بھی پیغمبروں کی سنتے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں, کتابیں بھی ہم پڑھتے ہیں جن میں حدیثیں ہیں, لیکن ہمیں پیغمبر کی صحبت نہیں ملی. تو ہمارا مینٹل لیول اور ہمارا تقوی اور اللہ سے تعلق اور جو ان کی سوچ تھی, جو ان کا ویژن تھا, ہمارا صحابہ جیسا ہو نہیں سکتے. اسلام میں صحبت کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ کا تعلق کس سے ہے. حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کی دوستی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. آپ اگر بچوں کے ساتھ زیادہ بیٹھو گے بچکانا حرکتیں شروع کر دو گے تھوڑے دنوں میں. حقیقت ہے یہ. جو سارا دن بچوں کو پڑھاتے ہیں نا بیٹھ کے, یا تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں یا وہ بھی بچے جیسے ہو جاتے ہیں. تو جو بچوں کو سارا دن پڑھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلسیں بڑوں کے ساتھ بھی رکھا کریں تاکہ پھر لیول ہو جائے. ورنہ جو بچوں کے اسکول میں بڑے بڑے ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں یا جو قاری ہر وقت بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں, تو اگر وہ اپنی محفلوں میں یعنی اپنی گیدرنگ بڑوں میں بھی رکھیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر بڑوں میں نہیں رکھتے تو حقیقت ہے کہ وہ تھوڑی سی سیٹنگ اسکول ٹیچروں کی بھی آؤٹ ہوتی ہے. وہ بچوں کو تو بچہ ہے, بچہ کبھی کیا کر رہا ہوگا کبھی کیا کر رہا ہوگا, کہ وہ سارا دن اس کو ڈانٹ کے نا سیدھا کر کے آدمی خود ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو جو لڑکیوں میں زیادہ بیٹھتے ہیں عورتوں میں, بعض یونیورسٹیوں میں کیا ہے کہ آپ کی کلاس میں گرلز زیادہ ہیں, آپ مرد 2-4 ہی ہیں, تھوڑے دنوں میں ان میں بھی ہائے اللہ ہوئی اللہ ہو جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. جو بچہ بچیوں میں کھیلتا ہے, ٹاپک نہیں ہے, بات آ گئی ہے تو پارسل کروں جلدی سے. لڑکیوں میں جو بچہ زیادہ کھیلتا ہے اس میں ہائے اللہ ہوئی اللہ آتا ہے لازمی. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نا بہشتی زیور میں بچوں کو, آپ کسی ماہر نفسیات کو دیکھ لو, ان کی مینٹل لیول تک نہیں پہنچا ہوگا جو حضرت حکیم الامہ نے بچوں کی تربیت کا طریقہ لکھا ہے بہشتی زیور میں. ماؤں کو بھی سکھایا, باپوں کو بھی سکھایا. ان میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو, اس سے شہوت بھی بڑھے گی اس کی وقت سے پہلے بالغ ہونے کا بھی خطرہ ہے, اس کی مینٹل لیول بھی گھٹیا ہونے کا بھی خطرہ ہے, یا تو بگڑے گا.
یا اس میں زنانہ پن پیدا ہوگا. آپ دیکھو جو بچہ یہاں تک کہ جس کی بہنیں ہی ہو نا اور اکیلا بھائی ہو اور وہ باہر بدماشوں میں نہ کھیل رہا ہو, یا تو وہ باہر پٹ پٹاتا ہو اور پیٹتا بھی ہو پھر تو ٹھیک ہے, 6 بہنیں اکلوتا بھائی ہے اور وہ انہی میں رہا ہے, باہر لڑکوں میں نہیں گیا, اس میں بھی ہائے اللہ ہوئی اللہ پیدا ہوتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. تو پہلے بہت ان چیزوں کا خیال کیا جاتا تھا کہ لڑکا ہے بھائی اس کو لڑکوں میں کھلاؤ بولو, اور اس کو لڑکوں والے کھیل کھلاؤ. لڑکا اگر آپا کھیل رہا ہے اس کو منع کرو, جا کے فٹ بال کھیل بھائی, مارم پیٹی کھیل, پٹو کھیل, سجھا ایک دوسرے کی کمر کو نا گیند سے, گھنٹیاں بجا کے, یعنی نہیں بھاگ. تو وہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے, کیونکہ یاد رکھو جب بچپن میں اگر جو چیزیں صحیح نہیں ہوتی نا سیٹنگ, وہ پھر رہتی ہیں, وہ بڑی مسائل ہو جاتے ہیں زندگی میں. پھر کامیاب پھر ایسے لڑکے ڈپریشن میں جلدی جاتے ہیں. مرد کو تو باہر 10 قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ذرا سا کچھ. میں نے تو ایسے بھی دیکھے, کسی کی موت دیکھی تو پاگل ہو گئے. ایسے بھی میرے سامنے کیس ہیں کہ کسی کی موت دیکھی اور اس کو تڑپتا ہوا دیکھا نا سڑک پہ, روڈ پہ, گھبرا کے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, یہ مر گیا, جوان لڑکا. تو آدمی کو بہت مسائل ہیں اس کے ساتھ, آدمی کو پھر آدمیوں کی طرف رہنا پڑتا ہے. تو صحبت کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ صحابی کیوں بنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے صحبت اٹھائی ہے. تو یہ بات کہاں سے آئی تھی؟ اسپیڈ جب بھی میری تیز ہوتی ہے نا بیان میں تو سمجھ لو کہ یہ اصل ٹاپک نہیں ہے, میں جلدی سے سمیٹ کر اصل کی طرف آ رہا ہوں. تو ذرا تکڑ کر کے بھاگ رہا ہوں میں. کیا تھا یہ؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وحی نازل ہوئی. تو یہ صحبت کی بات کہاں سے آئی؟ ہاں وہمیوں سے بات آئی تھی کہ اب طلاق کے مسائل سن کر آپ پاگل نہ ہو جائیں کہ بیٹھے ہوئے بیگم تم, جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے بیگم کو کہ بھائی تم تو آزاد ہو. ظاہر ہے بیگم آج کل آزادی ہوتی ہے, بھائی تم تو کیا ہو, آزاد ہو, تم اپنے کاموں میں آزاد ہو, میں آزاد ہوں, ہم دونوں غلام تھوڑی ایک دوسرے کے. اس طرح کی لوگ گھروں میں بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی احتیاط یہ کہ نہ کریں, یہ فارغ لفظ آزاد کا لفظ استعمال نہ کریں, احتیاط اسی میں ہے, لیکن اس میں وہمی نہ ہو جائیں. اور اس میں یہ بھی ہے, میں جو اصل بات کہہ رہا تھا کہ لفظ طلاق کا بھی وہم ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو کہ میرے منہ سے نکل نہ جائے کہیں, یہ وہم ہو جاتا ہے. وہ نہ اپنی زبان کو بند کر کے بیٹھتی ہیں کہ منہ سے کہیں نکل نہ جائے. بھائی منہ سے جب تک نکالو گے نہیں نکلے گی نہیں. اگر آپ نے اپنے اوپر یہ خوف مسلط کر لیا نا کہ کہیں نکل نہ جائے تو اس کا خطرہ ہے کہ پھر وہ نکل جائے. اب وہمی لوگ بولیں گے اچھا ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے منہ سے نکل جائے گی کیونکہ ہمیں تو خوف ہے. اب اس کا مطلب مفتی صاحب نے اسٹیمپ لگا دی اب تو نکلے گی. تو میں وہمیوں کو نہیں سنتا کیونکہ اس سے آدمی خود کیا ہو جاتا ہے, وہمی ہو جاتا ہے. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں بھائی جاؤ یار, دفع ہو یہاں سے, کام کرو اپنا, اپنے آپ کو صبح جاگنگ کرو, شام کو جم جاؤ, کھانا ٹائم پہ کھاؤ, اپنے آپ کو بزی کرو, مصروف کرو, تو یہ وہم آپ کا نکل جائے گا. اس کو نکالنے کی کوشش کرو گے تو نہیں نکلے گا یہ.